اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی۔ اور بری خبر یہ ہے کہ نواز شریف نے وزارت عظمیٰ سنبھالنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے شہباز شریف کو پاکستان کے لیے نیا وزیر اعظم نامزد کر دیا ہے۔ مریم نواز کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے طور پر انٹروڈیوس کرا دیا گیا ہے۔ تو یہ رات گئے ایک بڑا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس فیصلے سے چند گھنٹے قبل تک یہ خبر زیر گردش تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے۔ مقتدرہ بھی یہی چاہتی ہے اور اسلام آباد کے حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ نواز شریف شاید وزارت عظمیٰ نہ سنبھالے، تو وہ بات بالکل درست ثابت ہوئی ہے۔ اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ پہلے سے طے تھا وہی ہوا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، صرف پروسیس کمپلیٹ ہوا ہے اور وہی حکومت بننے جا رہی ہے جس نے پچھلے 16 ماہ اس ملک پر حکومت کی، یعنی پی ڈی ایم۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے؟ ووٹ لیا جا رہا ہے نواز شریف کے نام پر اور وزیر اعظم ہوں گے شہباز شریف۔ ووٹ لیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی، ووٹ لینے کے لیے بلاول بھٹو اور صدر بنے گے زرداری، اور ووٹ لیا جا رہا ہے عمران خان کے نام پر اور وزیر اعلیٰ بنے گا علی امین گنڈا پور۔ تو یہ پاکستان کی عوام کے ساتھ خوب بدلہ لیا گیا، یہی سمجھا جائے گا۔ یعنی جو لوگ بلاول بھٹو کو ووٹ دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بلاول بھٹو پاکستان کے پرائم منسٹر بنیں گے، اور اگر پرائم منسٹر نہیں تو کم از کم وزیر اعلیٰ سندھ بن کر سندھ کی خدمت کریں گے۔ لیکن وہ سندھ کے وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہتے، وہ پاکستان کے پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں، ورنہ وہ اس کا بدلہ لیں گے زرداری صاحب کو پریزیڈنٹ آف پاکستان بنا کر۔ اور اسی طرح نواز شریف وہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہنا چاہتے ہیں اور ان کو 2/3 میجورٹی ملنی چاہیے، لیکن اگر وہ نہیں ملے گی تو وہ شہباز شریف کو نامزد کر دیں گے اور شہباز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اسی طرح عمران خان، ان کو اگر پاکستان کا پرائم منسٹر نہیں بنایا جائے گا تو وہ کے پی کے اندر علی امین گنڈا پور کے ہاتھ میں کے پی کی قسمت دے دیں گے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا چل رہا ہے؟ کل تک نواز شریف کے حوالے سے اخبارات میں خبریں شائع کرائی گئیں، ان کے نام پر ووٹ لیا گیا، تو ووٹ تو نواز شریف کا نام کا ہے۔ تو کیا اس عمل سے نواز شریف نے اپنے ووٹر کو مایوس کیا ہے؟ نواز شریف نے اپنا جو نام ہے وہ کیش کرایا ہے، اپنا ووٹ بینک اپنے بھائی کی جولی میں ڈال دیا ہے۔ تو ایک تھیوری تو یہ جو میں نے آپ کو بیان کی ہے، اور یہ تھیوری بہت سے لوگ شاید سوچ بھی رہے ہوں، لیکن ایک اور سائمنٹیسلی تھیوری بھی ہے، اور وہ تھیوری کیا ہے کہ پاکستان کو اس وقت مشکل ترین حالات سے نکالنے کے لیے ایک نیشنل گورنمنٹ کی ضرورت ہے، یعنی ایسی گورنمنٹ کی ضرورت ہے جس میں تمام پولیٹیکل جماعتیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو جائیں، مشکل فیصلے کریں، ان کا پولیٹیکل کیپٹل جو ہے وہ ضائع ہو جائے، ان کو انتخابات میں شاید دوسرے ووٹ نہ پڑیں، لیکن اس کے باوجود انہیں حکومت کرنی ہے، انہیں سخت فیصلے کرنے ہیں، اور ان کو ہی پاکستان کو بحران سے نکالنے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ پھر کہنے والے یہ صحیح کہتے ہیں کہ بہت سی چیزیں پہلے سے طے شدہ تھی، بے شک الیکشن ہوا ہے اور اس الیکشن میں عوام نے ووٹ دیے ہیں، اپنا حق استعمال کیا ہے اور اپنی پسندیدہ جماعتوں کو ووٹ کے ذریعے انہوں نے منتخب کیا ہے، لیکن جو سیٹ اپ بنا ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو پھر یہ الیکشن کا تکلف کیوں کیا گیا؟ اور جن لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ نواز شریف ملک کے وزیر اعظم بنیں گے اور وہ انٹرنیشنل لیول پر چونکہ جانے مانے جاتے ہیں اور بہت سے ممالک کے ساتھ ان کے قریبی روابط بھی ہیں، تو پاکستان کے لیے وہ بڑے سود مند ثابت ہوں گے، لیکن اب انہوں نے پیچھے رہنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو ایک تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا، بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور وزارت عظمیٰ چھوڑ دی۔ یہاں تو کوئی 2 منٹ کے لیے کرسی چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا، اور وزارت عظمیٰ کا ایک بڑا عہدہ چھوڑنا یہ بڑے دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ لیکن نواز شریف کے بارے میں میرا گمان پہلے بھی یہی تھا، وہ 3 بار اس ملک کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں اور شاید ان کے دل میں وزارت عظمیٰ کی کوئی حسرت باقی نہیں ہے۔ ان کے دل میں جو پاکستان کی خدمت کا جذبہ تھا، شاید وہ اس عمل سے بڑی ٹھیس پہنچی جس عمل کے ذریعے انہیں باہر نکالا گیا تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب وہ واپس آئے تھے تب بھی وہ بہت زیادہ خوش نظر نہیں آتے تھے، اور عدالتوں کے ذریعے ان کے مقدمات ختم ہوئے، ان کے اوپر جو سیاسی پابندیاں تھیں وہ ختم ہوئے، وہ الیکشن میں حصہ لینے کے قابل ہوئے، اور اس کے بعد ان کو یہ توقع شاید کہیں تھی کہ ان کا بڑے شاندار طریقے سے کم بیک ہو جائے گا
اور عوام انہیں 2/3 اکثریت سے لے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک تو یہ معاملہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نواز شریف اگر سادہ اکثریت مل جاتی تو شاید وہ حکومت کر لیتے، شاید وہ وزیر اعظم بن جاتے، کیونکہ نواز شریف کا بڑا مشکل ہے ڈکٹیشن لینا، وہ چاہے ان کے اتحادی ہوں، چاہے ان کے ساتھ وہ لوگ ہوں جن کے ساتھ لڑائی کی وجہ سے کئی بار ان کی حکومت گئی، 6 سے 7 آرمی چیف کے ساتھ ان کے پھڈے رہے ہیں، فوج کے ساتھ ہمیشہ ان کی لڑائی ہو جاتی ہے، اور معاملہ سول سپریمیسی کا ہوتا ہے، اختیارات میں انٹرونشن کا ہوتا ہے۔ تو یہ ان کی ایک ٹریک ریکارڈ ہے، اور یہی بات بلاول بھٹو بھی بار بار کہتے تھے کہ اگر نواز شریف وزیر بن گیا تو اس کی دوسرے دن جو فوج سے لڑائی ہو جانی ہے۔ تو شاید یہ کہیں چیز جو ہے وہ ان کو بھی محسوس ہوتی ہے اور مقتدرہ کو بھی محسوس ہوتی ہوگی، یعنی جو طاقتور حلقے ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو ڈکٹیٹ کرنا، ان کو ڈائریکٹ کرنا، ان کو ہدایت دینا، ان کو مولڈ کرنا، ان کو فولڈ کرنا، ان کو ٹریک پہ لے کے آنا، ان سے اپنی بات منوانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو یس سر کریں، جو آپ کی بات آسانی سے سمجھ جائیں، فلیکسیبل ہوں، بات مان جائیں۔ زرداری صاحب کو سلیم مفاہمت کا بادشاہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلیکسیبل آدمی ہیں، وہ زیادہ اڑتے پھنستے نہیں ہیں، اور جہاں بات وہ دلیل سے نہ منوا سکیں تو وہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے منوا لیتے ہیں، یہ خود مانتے ہیں، اور اس میں کوئی وہ آر نہیں سمجھتے کہ وہ دوستوں کے ساتھ ریکویسٹ سے بھی کام چلا لیتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب بھی مفاہمت کے گرو سمجھے جاتے ہیں، اور اتنے بڑے گرو سمجھے جاتے ہیں کہ جب ان کی پوری جماعت جو کہ دیوار سے لگ گئی تھی، بڑے بڑے رہنما جیل میں تھے، خود وہ بھی نیب کی قید میں تھے، تو انہوں نے نیب کی قید میں رہ کے فوج کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک کیے، پھر انہوں نے اپنے بھائی کو جیل سے باہر بھجوانے میں کردار ادا کیا، یعنی جو ایگزائل میں گئے تھے نواز شریف صاحب، اس میں شہباز شریف صاحب کا بہت بڑا ہاتھ تھا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور وہ کامیاب ہوئے تھے اس کے اندر، اور پھر انہوں نے وہ جو تمام گریوینسز تھے، تمام تحفظات تھے، یہ شہباز شریف صاحب نے دور کیے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ کہ شہباز شریف بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہیں، سیاسی آدمی ہے، مفاہمت پر بڑا بلیو کرتے ہیں، اور زیادہ اڑتے نہیں ہیں، فلیکسیبل آدمی ہے، فوج کے ساتھ وہ یعنی ان کا کوئی میچ نہیں پڑ سکتا، وہ کسی بات پہ اڑیں گے نہیں، تو وہ ڈاؤن ٹو ارتھ آدمی ہے، لگتے نہیں ہیں، بظاہر سٹبل لگتے ہیں، ذرا سے سخت لگتے ہیں، اور مزاج ان کا تھوڑا نواز شریف سے زیادہ تیز ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جو 16 ماہ حکومت چلائی، اس میں اپنے الائز کو وہ بڑی کامیابی سے لے کے چلے۔ پاکستان کے عوام کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یہ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی، اس میں عمران خان کی جو 3-4 سال کی حکومت تھی، اس کا سارا ملبہ ان کے اوپر اتنا گرا کہ الیکشن کے اندر بہت سے منہ کالے ہو گئے، اور بہت بڑا پولیٹیکل ووٹ بینک جو تھا وہ ڈیمیج ہوا، اور پھر اس 16 ماہ کے دوران جو کچھ عمران خان نے وکٹم کارڈ پلے کیا، یا اس کو یہ موقع دیا گیا کہ وہ وکٹم کارڈ پلے کریں، تو اس کا فائدہ عمران خان کو تو ہوا، لیکن پاکستان کی عوام کے ساتھ پھر وہی دھوکہ ہو گیا، پاکستان کی عوام تقسیم ہو گئی۔ اب پاکستان کی عوام نے زور لگایا کہ عمران خان کو لے کر آئیں، لیکن وہ نہیں لا سکے، کیونکہ ساری عوام عمران کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر آپ ووٹوں کا تناسب دیکھیں تو جتنے ووٹ عمران نے لیے اس سے ڈبل ان کے مخالفین نے لیے ہوئے، تو مینڈیٹ زیادہ ان کے پاس ہے۔ عمران خان جو دعویٰ کرتے تھے کہ پاکستان میں 12 کروڑ ووٹر ہیں تو 90% ان کے ساتھ ہے، تو ایسا نہیں ہوا، ان کو تقریباً 2 کروڑ ووٹ ملے ہیں۔ اگر وہ بہت بھی اعتراض کریں کہ جی میرا ووٹ چوری ہوا ہے، تو ان کا کوئی 50 لاکھ یا کروڑ ووٹ چوری ہو گیا ہوگا، میں ایسے ہائپوتھیٹیکلی بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں، ان کو 2/3 میجورٹی ملی ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ ان کو دھاندلی سے ہرایا گیا ہے، بہت سی سیٹوں پہ گڑبڑ گھوٹالا ہوئی ہے، تو ہوا ہوگا، پاکستان کی سیاست میں یہ ہوتا ہے، لیکن بڑے بڑے لوگ ہارے بھی ہیں، ان کے مخالفین بھی ہارے ہیں، اگر دھاندلی ہوتی تو کوئی ایک مخالف بھی نہ ہارتا۔ اب سارے وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے تھے، وہ یہ توقع رکھتے تھے کہ ان کو بھی اس الیکشن میں تھوڑا بہت شیئر ملے گا، لیکن بڑی کامیابی سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بہت سی طاقتوں سے ہاتھ ہٹا لیے، اور وہ طاقتیں رہی نہیں، بلکہ وہ اب بالکل وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ وہی ماڈل جو کہ پچھلا چل رہا تھا، اس کو دوبارہ لانے میں یا اسٹیبلشمنٹ کامیاب ہوئی ہے یا سیاسی جماعتیں کامیاب ہوئی ہیں۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے عمران کو اس الیکشن میں کچھ نہیں ملا، وہ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ میں نے ایک کام تو کر دیا، میں نواز شریف کو وزیر اعظم بننے سے روک دیا، اور وہ اپنی لڑائی نواز شریف کے ارد گرد گھماتے ہیں کہ نواز شریف یہ ہے، نواز شریف وہ ہے۔ شہباز شریف کے ساتھ جو ہے وہ
किसी की लड़ाई नहीं है। पीपल्स पार्टी भी अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के अंदर नवाज शरीफ को टारगेट करती रही और नवाज शरीफ ना खप्पे का नारा भी लगाया गया, किसी ने शहबाज शरीफ ना खप्पे का नारा नहीं लगाया। तो शहबाज शरीफ जो है वो तमाम सियासी जमातों के लिए बहुत यानी एक्सेप्टेबल है। तो आज इस फैसले से पहले, यानी ये फैसला जब हुआ, ये बड़ा हैरानकुन फैसला था कि नवाज शरीफ ने कैसे नॉमिनेट किया। जो मरियम औरंगजेब ने बताया, उसने बताया कि शहबाज शरीफ साहब जब इत्तेहादियों से मिलके उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहाँ ये सारे इत्तेहादी शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नामजद कर रहे थे और उनको वोट देने का यकीन दिला रहे थे। ये उनके पास खबरें पहुंच रही थी, उनको महसूस हो रहा था कि तमाम इत्तेहादी चाहते हैं कि शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। लेकिन शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो नवाज शरीफ से दरख्वास्त करेंगे कि वो वज़ारत-ए-उज़्मा के लिए उम्मीदवार बने। लेकिन इस दौरान फिर टेलीविज़न देखते हुए नवाज शरीफ ने मरियम औरंगजेब से कहा कि वो अनाउंस कर दे कि उनके कैंडिडेट बराए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैं। तो ये बहुत से लोगों के लिए सरप्राइज है और कुछ लोगों के लिए बिल्कुल सरप्राइज नहीं है। बस बहुत से लोग पहले भी ये बात करते थे, लेकिन फिर चूंकि खुद मुस्लिम लीग नून बहुत इंसिस्ट कर रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म जो होंगे वो नवाज शरीफ होंगे, नवाज शरीफ की इंटरनेशनल कमिटमेंट है, नवाज शरीफ जो है वो उन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है, उनके नॉमिनेट हैं आर्मी चीफ और फौज के साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं। लेकिन ये सारी बातें बिलाखिर जो है वो दुरुस्त साबित नहीं हुई कि नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। अब ये पहले से तय था कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे या उन्होंने वाकई फैसला किया है। दोनों सूरतों में मैं समझता हूँ कि ये एक लिहाज से तो बेहतर है कि तमाम सियासी जमातें एक साथ होकर हुकूमत चला लेंगी, नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी। लेकिन मुल्क के लिए, अवाम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ज़ाती तौर पर मेरी राय ये है कि नवाज शरीफ अगर प्राइम मिनिस्टर बनते तो उनका कद काट, उनका वेट और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी ऐसी है कि वो इम्प्रेसिव है। बहुत से लोग नहीं जानते नवाज शरीफ को करीब से, लेकिन वो एक इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी के मालिक हैं और बात को तहम्मुल से सुनते हैं और उनके पास आपको बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। कुछ लोग होते हैं जिनसे आपको नेगेटिव वाइब्स आती हैं, कुछ लोग होते हैं जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। बहुत से लोग होते हैं जो हाथ मिलाते हुए पूरा हाथ नहीं मिलाते, बहुत से लोग होते हैं जो हाथ मिलाते हुए आधा हाथ मिलाते हैं, 3 उंगलियां मिला लेते हैं, बहुत से लोग गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं, आपको हाथ दबा देते हैं, आपको तकलीफ होती है। नवाज शरीफ जब भी हाथ मिलाएंगे तो आपको दोनों हाथों से हाथ पकड़ते हैं और नरमी से पकड़ते हैं और ये बहुत पॉजिटिव किस्म का साइन है। तो उनकी एक तो मेमोरी बड़ी अच्छी है, वो लोगों को नाम से याद रखते हैं, माजी में किए गई उनसे बातें याद रखते हैं, उनको काफ़ी चीज़ें याद होती है। तो उनकी बहुत सारी गुड क्वालिटीज़ हैं और फिर उनकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस में जो उनकी एक्सपर्टी है, मतलब वो इंडिया के साथ उनकी पॉलिसी, अमेरिका के साथ बिजनेस की पॉलिसी, सऊदी अरब के साथ तो उनके खारजा तल्लुकात, चाइना के साथ दोस्ती, इन सब मामलात में उनका विजन बड़ा क्लियर है। अब अनफॉर्चुनेट है कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनने की दौड़ से बाहर हो गए हैं, उन्होंने खुद को विड्रॉ कर लिया है और बड़े फैसले हो गए हैं। तो अब जरदारी साहब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होंगे, ये बिलावल ने अपनी ख्वाहिश बता दी है। अब मरियम नवाज पंजाब की वज़ीर आला है। तो अब ये भी लोग कहते हैं कि पहले से चूंकि नवाज शरीफ हर जलसे में मरियम नवाज को अपने बाद तकरीर करवा रहे थे, तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान आए इसलिए थे कि मरियम नवाज को यानी वज़ीर आला पंजाब बनवा सकें और वो अपने मिशन में कामयाब रहे हैं। और ये मुमकिन नहीं था कि उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब होती और ख़ुद वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान होते। तो पहले से तय था कि शहबाज शरीफ साहब ही वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन चूंकि वोट बैंक शहबाज शरीफ का नहीं है, नवाज शरीफ का है, और नवाज शरीफ ये अनाउंस कर देते कि मेरा कैंडिडेट शहबाज शरीफ है, तो शायद इतने वोट भी ना पड़ते जितने उनको पड़ गए, इतनी सीटें ना मिलती जितनी मिली हैं। तो जो वोट बैंक है, जो कैपिटल है पॉलिटिकल, वो नवाज शरीफ का है और उन्होंने वो बिलाखर जो है अपने भाई की झोली में डाल दिया है। अब उनके लिए गुड विशेस कह सकते हैं। इससे चंद लम्हे पहले ही बिलावल भुट्टो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, ना काबीना में होंगे। लेकिन जरदारी साहब ने जो मीटिंग की इस्लामाबाद के अंदर, जब ये सारे इत्तेहादी मिले हैं, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी MQM के रहनुमा थे, चौधरी शुजात उनके घर पे, अलीम खान IPP के, आसिफ अली जरदारी साहब, ये सब ने मिलके वहाँ पे यानी इस बात का फैसला किया कि मिलजुल के हुकूमत बनाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई एक जमात को हम आगे कर देंगे और उसके ऊपर सख्त फैसलों का बोझ डालेंगे, तो ये बोझ सबको बराबर शेयर करना पड़ेगा। ये पार्टीज जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये ऑलमोस्ट 2/3 मेजॉरिटी है
ہاؤس کی جو کہ منتخب ہو کے آئی ہے. میں نے آج پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر جو پی ٹی آئی سپورٹڈ جو انڈیپینڈنٹس ہیں جو بھی ہیں, اگر وہ حکومت بنانے کا وہ شوق رکھتے ہیں, ان کے پاس اگر میجورٹی ہے تو لے آئیں. یہ سب اس میجورٹی کا احترام کریں گے, کیونکہ اگر وہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے 90 ممبرز ہیں یا 100 جتنے بھی ہیں وہ لے آئیں ہاؤس میں اور وہ اپنی میجورٹی دکھائیں گے, تو جمہور کا تقاضا یہ ہے, آئین کا تقاضا یہ ہے, پارلیمانی روایت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب اس میجورٹی کو قبول کریں گے. اور اگر وہ میجورٹی نہیں دکھا پاتے تو یہ آج جو میجورٹی, جو اوور ویلمنگ میجورٹی جو یہاں پر آج موجود ہے, صوبہ سندھ سے, صوبہ پنجاب سے, صوبہ بلوچستان سے اور کے پی کے پہاڑوں سے جو آج یہاں پر موجود ہیں, ہم انشاءاللہ اس قابل ہیں کہ ہمارے پاس میجورٹی بھی ہے اور انشاءاللہ مل کر ہم پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے شبانہ روز محنت کریں گے اور خون کا آخری قطرہ بھی اور پسینے کا آخری قطرہ بھی بہائیں گے کہ پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے. مشکلات ہیں لیکن ناممکن نہیں کہ ہم ان کو حل نہ کر پائیں. بلاول یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے 16 ماہ حکومت میں رہ کے بڑی تنقید برداشت کی, تو اب بھی انہیں حکومت میں شامل ہونا پڑے گا اور یہ تنقید اسی طرح ہی برداشت کرنا پڑے گی. جو انہوں نے پریس کانفرنس کی اس کے برعکس زرداری صاحب نے کہا کہ ہم مل جل کر حکومت بنائیں گے اور پورا موقع یعنی ملے گا کہ ہم میاں صاحب کو کامیاب کریں اور ہم سب ان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس پورے کھیل کے اندر مولانا فضل الرحمان مسنگ ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جلد ہی اس کشتی میں سوار ہوں گے, لیکن ان کی جماعت یہ کہہ رہی ہے کہ اب کی بار ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا, ہمارے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہوئی ہے. اور زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ریکنسلیشن کریں گے, انہوں نے ان کا نام بھی دے دیا ہے. اس کے علاوہ یہ ساری یعنی جو آج کھچڑی پک گئی ہے, اس سے ایک چیز تو کلیئر ہو گئی کہ وہ جو کہہ رہے تھے پی ڈی ایم 2 نہیں تو پی ڈی ایم 2 ہی بننے جا رہی ہے. اس کو آپ نام کچھ بھی دے دیں. اور منورٹی گورنمنٹ کا جو تاثر بلاول بھٹو نے دیا تھا شاید وہ درست نہیں ہے, کیونکہ منورٹی گورنمنٹ ویک ہوتی ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ بنے گی اتحادیوں کی اور ویسی بنے گی جیسی پہلے تھی, اور تمام اتحادی جماعتوں کو ویسے ہی ذمہ داریاں اٹھانا پڑیں گی کیونکہ ملک کو مشکلات سے نکالنا ہے. یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کے پاس اب 16 ماہ کا نہیں پورے 5 سال کا مینڈیٹ ہے, ایک کھلا مینڈیٹ ہے اور اس میں فیصلے سخت کرنے کے بعد اس کے نتائج اور ثمرات بھی جو ہے وہ یعنی بہتر کیے جا سکتے ہیں. اب ویسے پہلے سے اکانومی کافی بہتر ہے, لیکن جو ایک چیز بہتر نہیں ہے وہ ہے ملک میں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ملک جو ہے وہ قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے, اور اب بھی آپ کو آئی ایم ایف کے ساتھ قرض لے کر معاملات کو آگے بڑھانا ہے. تو یہ مشکل ٹاسک ہے, مشکل فیصلے ہیں. تو مسلم لیگ نون اب مشکل فیصلے اکیلے کرنا نہیں چاہتی اور نہ ہی میرا حال وہ کرے گی, تو یہ سارے مل کر ان فیصلوں کا بوجھ اٹھائیں گے. باقی وہ دل کی بات تو میری دل میں ہی ہے نا کہ یار انہوں نے کیا کیا. میں تو جو شروع میں نے آپ کو بتایا کہ کیسا خوبصورت بدلہ لیا. زرداری صاحب ہمیں پریزیڈنٹ مل گئے, شہباز شریف وزیر اعظم مل گئے اور گنڈا پور جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کے پی کے ہوں گے. اب جن جن لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں وہ 2 لمحے کے لیے بیٹھ کر سوچیں کہ کیا ان کا ووٹ جو تھا وہ صحیح جگہ استعمال ہوا ہے. میں تو سوچ رہا ہوں, آپ بھی سوچئے. اپنا گردن واقع لوگوں کا بہت خیال.